بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 76 نون تاکید کا یہ بیان ہے۔ نون تاکید کی تعریف کر رہے ہیں کہ نون تاکید وہ نون مشدد اور نون ساکن ہے جو فعل مضارع امر اور نہیں کے آخر میں تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے اضربن۔ آپ نے ماقبل میں نون تاکید کے تعلق سے پڑھا ہوگا۔ نون تاکید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ اور صرفیہ میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ کتنے صیغوں میں آ سکتا ہے، اور نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ کتنے صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع کے، امر کے یا نہیں کے کتنے صیغوں میں کون کون سے استعمال ہوتے ہیں، تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات نے یہ پڑھ رکھا ہے۔ مناسب ہے کہ یہاں پر جو ہے اجمالاً ان کو آپ ذہن نشی کریں اور اس کو کتابوں کے اندر دیکھ کر کے، کتابوں سے رجوع کر کے اس کو یہاں پر جو ہے دہرانے کی کوشش کر لیں۔ بہرحال تو 10ویں جو قسم ہے حروف غیر عاملہ کی، وہ نون تاکید ہے۔ اس کے بعد میں حروف زیادت کی تعریف کر رہے ہیں کہ حروف زیادت وہ حروف غیر عاملہ ہیں جن کے حذف کرنے سے اصل معنی میں کوئی خلل نہ ہو۔ حروف زیادت وہ حروف غیر عاملہ جن کے حذف کرنے سے اصل معنی میں کوئی خلل نہ ہو، یعنی اگر ان کو عبارت سے آپ حذف کر دیتے ہیں، عبارت سے غائب کر دیتے ہیں، تو معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ان کو حروف زیادت کہا جاتا ہے۔ یہ 8 حروف کہلاتے ہیں: ان، ما، ان، لا، من، کاف، با، لام۔ جیسے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ ان میں سے آخر کے 4 جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں، یعنی من، کاف، با، لام، یہ چاروں جو ہیں لفظوں میں عمل کرتے ہیں، مانن کوئی عمل نہیں ہوتا ہے ان کا۔ 11ویں، اچھا یہ جو ہیں آپ غور کریں گے یہاں پر 10ویں قسم نون تاکید بیان کی، اور حروف زیادت یہ اصل کے اعتبار سے 11ویں قسم ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ان میں سے 4 جو ہیں یہ عمل کر رہے ہیں تو حروف غیر عاملہ کی، اس لیے اس کو قسم نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو باضابطہ الگ سے بیان کر دیا ہے۔ 11ویں قسم ذکر کی ہے حروف شرط۔ حروف شرط کس کو کہیں گے؟ حروف شرط وہ حروف غیر عاملہ جو 2 جملوں پر داخل ہو کر ایک جملے کے شرط اور دوسرے جملے کے جزا ہونے پر دلالت کریں۔ یعنی 2 جملے ہوتے ہیں، ایک شرط ہوتا ہے، دوسرا جزا ہوتا ہے، اور ان پر جو ہے یہ حروف شرط آتے ہیں۔ یہ حروف شرط جو ہیں 2 ہوتے ہیں، اما اور لو۔ اما اجمال کی تفصیل کے لیے آتا ہے اور اس کے جواب میں فا کا آنا ضروری ہے، جیسے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ لوگوں میں بدبخت اور نیک بخت ہیں، بہرحال جو لوگ بدبخت ہوئے تو وہ دوزخ میں ہیں، اور بہرحال جو لوگ نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں اما استعمال ہوا ہے، اوپر بتایا اما اجمال کی تفصیل کے لیے آئے گا اور اس کے جواب میں فا کا آنا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ مستقل الگ جملہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں دیکھیں اما تفصیل کے لیے آ گیا، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اس کے بعد میں اس کے جواب میں آیا فَفِي النَّارِ، تو یہاں پر فا کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آیا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، یہ بھی یہاں پر اما استعمال ہوا، اور اس کے بعد میں فَفِي الْجَنَّةِ، تو یہاں پر بھی فا کا استعمال ہوا ہے۔ اس لیے کہا ان کے جواب میں فا کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی جو ترکیب کریں گے ہم، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اس کی پوری ترکیب کیا کریں گے یہ آپ دیکھ لیں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، فا تفریعیہ، منہم ثابتن کے متعلق ہو کر کے خبر مقدم، شقی و سعید معطوف معطوف علیہ مل کر کے مبتدا مؤخر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ مستقل الگ جملہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، فا تفریعیہ، اما حرف شرط برائے تفصیل، الَّذِينَ اسم موصول، شقو فعل فاعل سے مل کر کے صلہ اور موصول صلے سے مل کر کے پھر بن جائے گا یہ مبتدا قائم مقام شرط، فا جزائیہ ہو جائے گا۔ فی الناری، یہ ثابتون کے متعلق ہو کر کے، ثابتون کے متعلق ہو کر کے، چونکہ جمع ہے پہلے تو ثابتون کے متعلق ہو کر کے خبر قائم مقام جزائے ہو جائے گی، شرط و جزا سے مل کر کے پھر بن جائے گا یہ معطوف علیہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ،
اس کی ترکیب بھی بالکل ایسے ہی ہو جائے گی، یہ بن جائے گا معطوف 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 علیہ سے مل کر کے یہ جملہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کی یہ ترکیب ہے۔ اس کے بعد میں سبق نمبر یہ 77 ہے، لو کے متعلق 12واں جو حرف ہے وہ ہے لو۔ لو دو جملوں فعلیہ پر داخل ہوتا ہے اور پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے یہ دوسرے جملے کی نفی کرتا ہے، یعنی پہلے جملے میں نفی ہوتی ہے تو اس نفی کی بنا پر دوسرے جملے کی نفی کو یہ ثابت کرتا ہے، دوسرے جملے کی نفی کو یہ بتلاتا ہے۔ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ چند معبود ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، تو یقیناً زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اس کی ترکیب کیسا کریں گے؟ لو کی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کی، لو حرف شرط ہے، فیہما ثابتۃ کے متعلق ہو کر کے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو حرف شرط ہے، کانا فعل ناقص ہے، اور فیہما ثابتۃ کے متعلق ہو کر کے کانا کی خبر مقدم ہے، آلہۃ موصوف، آلہۃ موصوف، الا بمعنی غیر، الا جو ہے یہ غیرہ کے معنی میں ہے یہاں پر، تو الا بمعنی غیر یہ ہو جائے گا مضاف، اور اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے بن جائے گا یہ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے کانا کا بن جائے گا یہ اسم مؤخر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط بن جائے گا، اور لفسدتا یہ جو ہے فعل فاعل سے مل کر کے جزا بن جائے گا۔ 13ویں جو قسم ہے وہ ہے لولا۔ لولا کی تعریف کر رہے ہیں، وہ حرف غیر عامل ہے جو دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور پہلے جملے کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی کرتا ہے۔ پہلا جملہ چونکہ موجود ہے اس وجہ سے دوسرا نہیں ہے۔ اوپر آپ دیکھیں لو کے اندر، لو کے اندر کیا تھا؟ پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے دوسرے کی نفی، یعنی پہلے میں بھی نفی ہے تو اس لیے دوسرے میں بھی نفی، جیسے لو کان فیہما آلہۃ، اگر آسمان و زمین میں معبود ہوتے چند اللہ کے علاوہ لفسدتا تو فساد ہوتا، لیکن آسمان و زمین میں چند معبود نہیں ہیں، یعنی پہلے جملے کی نفی ہو گئی، لفسدتا تو فساد بھی نہیں ہے، تو پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی ہو گئی۔ لولا کے اندر کیا ہے؟ لولا کے پہلے جملے کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی، یعنی پہلے کا چونکہ اس بات ہے اس لیے دوسرے کی نفی ہے، اگر پہلے کا اس بات نہ ہوتا تو دوسرے کی نفی نہ ہوتی۔ جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے۔ کسی موقع پر کوئی فیصلہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے پر کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا اور صحیح فیصلے کی طرف جو ہے رہنمائی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس وقت جو ہے خوش ہو کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے متعلق یہ جملہ کہا تھا، لولا علی لہلک عمر، کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی مجھ سے غلط فیصلہ ایک صادر ہو جاتا۔ بہرحال یہ تو ایک ظاہر چیز تھی۔ تو دیکھیں لولا کی خبر کے متعلق بتا رہے ہیں کہ لولا کی خبر محذوف ہوتی ہے، اس کی اصل ہے لولا علی موجود لہلک عمر۔ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ لولا امتناعیہ، علی مبتدا ہے اور موجود خبر اس کی محذوف ہے، جیسا کہ انہوں نے بتا دیا ہے، مبتدا خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور لہلک عمر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ جزا بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ 2 سبق ہو گئے۔ اگلا 78واں جو سبق ہے وہ کل کرتے ہیں انشاءاللہ۔